خوش آمدید۔ کچھ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ تابوت سکینہ اردن کے جبل نیبو کے غاروں میں کہیں گم ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی کہیں انہی پہاڑوں میں ہوئی تھی۔ کچھ مورخین جبکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تابوت کہیں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں موجود ہے، اور ایسے ہی کئی دعوے برطانیہ، روم، فرانس سمیت دنیا کے کئی علاقوں کے بارے میں کئی لوگ کرتے رہے ہیں۔ دوسرے ہیکل کی مکمل تباہی کے بعد جب وہاں عیسائی حکمراں ہرکل کی حکومت قائم ہوئی تو یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب میں ولادت ہوئی۔ اس دوران وہ یہودی جو یروشلم کی تباہی کے بعد جگہ جگہ اپنی بستیاں آباد کر کے قبائل کی شکل میں مختلف جگہ پہ آباد ہو گئے تھے، اکثر وہ عرب علاقے میں آ گئے تھے اور مقامی بدو قبائل اور قریش سے اپنے وہ رشتوں کا ذکر کرتے رہتے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان قائم تھا۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی نسل سے ہیں، جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے پہلے بیٹے تھے، جنہیں حکم الہی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین مکہ ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہیں زمزم کا چشمہ جاری ہوا، وہیں حکم الہی سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا، اور وہیں قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا جہاں اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی۔ حافظ ابن حجر کے مطابق کعبہ کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن پھر وہ بے نشاں ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے وہیں پر اسی جگہ کو کھود کر وہ جو سابق بنیادیں تھیں انہی پر دوبارہ کعبہ کی تعمیر کی۔ عرب مورخین کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ دونوں بیت اللہ کے نزدیک ہی کہیں مدفون ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے جو تمام کے تمام مختلف عرب قبائل کے سردار بن گئے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ سے تھے، وہ حضرت اسماعیل سے تقریباً 15 سال چھوٹے اور تب پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ انگلش میں اسحاق علیہ السلام کو آئزک کہا جاتا ہے، اور ان کی قبر بھی جبرون کے پہاڑوں میں اپنے والد کے ساتھ ہی بیان ہوتی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹے، اب یہاں بات ہو رہی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں، بات ہو رہی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ ان کے 2 بیٹے یعنی عیسو اور یعقوب علیہ السلام، ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے، جس کے باعث عیسو چند روایات کے مطابق اپنے تایا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ چلے گئے، جبکہ یعقوب علیہ السلام جن کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے، ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے تمام انبیاء، باقی تمام انبیاء یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے دیگر انبیاء، یہ سب بنی اسرائیل سے ہی ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر نیبلس شہر کے نزدیک بیان ہوتی ہے، جہاں ایک پہاڑ کے بارے میں یہودیوں کا ایمان ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ اور یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کہ ان کے والد نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا مکہ میں، یہودی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی اسحاق علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ نعوذ باللہ، یہودیوں نے تو اپنی کتاب توریت میں اتنی تبدیلیاں کیں، اس میں بہت چینجز کر دیے، اور یہاں تک داخل کر دیا کہ حضرت ہاجرہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہی نہیں تھی، کنیز تھی، نعوذ باللہ۔ اور ایسا یہودیوں نے کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا۔ کسی کو وہ سولی پہ لے گئے، کسی کا سر قلم کر دیا، کسی کو آرے کے سامنے لے گئے، اور جب ہزاروں سال بعد وہ ارض مقدس سے نکالے جا چکے تھے، پھر ختم ہو گیا تمام معاملہ۔ یعنی پہلا ہیکل بھی گر گیا، دوسرا بھی گر گیا، ہیرودس بادشاہ کا تعمیر شدہ جو تابوت سکینہ والا ہیکل وہ بھی تباہ ہو گیا۔ تو یہ وہ دور ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح یروشلم کی حیثیت سے جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو معمول کے مطابق شہر میں کوئی خونریزی نہیں ہوتی، کوئی قتل عام نہیں، اور نہ ہی کسی بھی مذہبی مقام، کسی عبادت گاہ کی کوئی توہین ہوتی ہے۔ آپ کے لشکر میں 4000 صحابہ ساتھ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی علماء کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مقام حیات نو کس طرف ہے؟ خلیفہ کو وہاں لے جایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عالیشان عمارت وہاں تعمیر دیکھ کر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ خلیفہ اسی مقام پہ کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ان سے درخواست کی گئی کہ وہیں نماز ادا کر لیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج میں نے یہاں پہ نماز پڑھ لی تو مسلمان گرجوں پر قبضہ شروع کر دیں گے اور اسی بنیاد پر مساجد کی پھر تعمیر بھی شروع کر دیں گے، کہ یہاں تو خلیفہ نے خود نماز پڑھی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں کبھی یہودیوں کا ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں عیسائی کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ڈھیر اٹھایا اور شہر کی دیواروں سے باہر پھینکنے لگے، جس پر دیگر صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی ان کی تقلید کی۔ خلیفہ نے علم اسرائیلیات کے ایک ماہر یہودی کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں صورتیں تلاوت فرمائیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہیکل سلیمانی کے واقعات تھے۔ پھر انہوں نے ایک بار پھر یہودی علماء سے پوچھا کہ وہ اس بہترین مقام کا چناؤ کر کے دیں جہاں پہ مسلمان نماز ادا کر سکیں۔ یہودیوں نے شمال کی جانب ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی تجویز خلیفہ نے اس دلیل کے ساتھ رد کر دی کہ اگر مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھی تو مکہ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے مقامات مقدسہ کی طرف بھی ہو جائے گا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیروڈس بادشاہ کی شاہی بالکنی کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے وہاں سادہ سی لکڑی سے ایک چھوٹی سی عمارت تعمیر کی تاکہ رخ صرف کعبہ کی طرف ہی رہے۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ پہلی اذان دینے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی، جو کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اذان دینا چھوڑ چکے تھے، لیکن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پہ انہوں نے یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اذان دی اور پھر سب نے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ سادہ سی اس افتتاح کے کچھ 50 سال کے بعد یروشلم میں عظیم الشان اسلامی طرز تعمیر کا آغاز ہوا تو یہ شہر بیت المقدس یا القدس کہلایا جانے لگا، اور پھر 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج براق پر سوار ہو کے آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، ایک 8 پہلو عمارت کی تعمیر رکھی جسے مکمل ہونے میں 4 سال لگے،
اور جسے قطبۃ الصغریٰ یا ڈوم آف راک بھی کہتے ہیں۔ یہ عمارت اور گنبد جس جگہ تعمیر ہیں اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ان کی کشتی اس مقام پہ آ کے ٹھہر گئی تھی۔ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پہ کھڑے ہو کے سور پھونکیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کے رکھا کرتے تھے، اور جب آسمان سے آنے والی بجلی کا ایک شعلہ اس قربانی کو جلاتا تو یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تصور ہوتا۔ مسجد اقصیٰ روح زمین پر کعبہ کے 40 سال بعد یعنی داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد تھی، اور اس کی پرانی عمارت کی ایک دیوار یعنی جگہ پر مسلمان بھی ایمان رکھتے، اور وہ دیوار بھی وہی ہے، یعنی یہودی جسے ہیکل سلیمانی کی بربادی اور اپنی گمشدہ عظمت کی یاد میں جہاں پہ روتے نظر آتے ہیں، ہم اسے ہیکل سلیمانی کو مسجد مانتے ہیں، یعنی وہ اسے دیواری گریا کہتے ہیں یہودی جو ہیں۔ یہ وضاحت لازم ہے کہ مسجد کا لفظ اکثر مورخین صرف مسجد اقصیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس تمام رقبے کے لیے، تمام وہ جو پورا ایریا ہے جہاں پہ حرم شریف کی حدود میں دیگر عمارات بھی موجود ہیں، بشمول تمام مینار اور گنبد، دالان اور قطبۃ الصغریٰ۔ قطبۃ الصغریٰ کو انگریزوں نے مسجد عمر کا نام دے دیا تھا، حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد کے صحن میں جہاں مقدس چٹان کے لیے تعمیر ہونے والا گنبد ہمیں نظر آتا ہے، نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ادا کی تھی۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد یروشلم، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصیٰ کا کچھ مزید ذکر۔